أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سورۃ القلم کا بنیادی تعارف اور اس کی پہلی 32 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر و تشریح جو ہے وہ پہلے ذکر کی جا چکی ہے. یہاں آیت 33 جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کذالک العذاب، آفت اسی طرح ہوتی ہے یا عذاب اسی طرح آتا ہے. ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے. یہ دنیا کی آفت یا دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب یا آفت تو بہت ہی بڑی ہوگی. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ ہوتی. اب یہاں جو عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عذاب اسی طرح آتا ہے، یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو پہلے پچھلے درس میں ذکر کیا گیا تھا باغ والوں کا، کہ باغ والوں نے بخل سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ ہم اپنے باغ کو روشنی ہونے سے پہلے اس کا پھل چن لیں گے اور مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو اس میں سے کچھ نہیں دیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ آپس میں پلاننگ کی، طے کیا اور کہا لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج راتوں رات اندھیرے میں نکل جاؤ، آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے. مسکین آئے گا تو پھل اتارتے ہوئے اسے حصہ دینا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کو دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا فانطلقوا وهم يتخافتون، چپکے بغیر آواز کیے خاموشی سے نکل جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، تاکہ آج تمہارے باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے. یہ پروگرام بنا کے وہ اپنے باغ کی طرف چلے گئے، لیکن وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم شاید جگہ بھول گئے ہیں. حالانکہ وہ جگہ نہیں بھولے، وہی باغ جس کو سال ہا سال سے یہ پانی دیتے آ رہے ہیں، پھل لیتے آ رہے ہیں، وہاں گئے تو وہاں باغ نہیں ہے، بلکہ جس طرح فصل کو کاٹ دیا جائے اور پورا کھیت جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، اس طرح وہ جگہ چٹیل نظر آ رہی. تو کہتے ہیں کہ شاید ہم جگہ بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ آ گئے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جگہ وہی ہے اور تم بھولے نہیں ہو. تمہاری سرکشی کی سزا یہ دی گئی ہے کہ تم نے مسکینوں کا حصہ ہضم کرنا چاہا، ہم نے تمہارا سارا باغ ہی تباہ کر دیا. تو بخل جو ہے اس کی سزا اللہ رب العزت نے دی اور ان کے باغ کو اس انداز سے کر دیا کہ اس کا نام و نشان تک ختم کر دیا. اور ساتھ ہی پھر فرمایا کذالک العذاب، عذاب اسی طرح آتا ہے. آفت آتی ہے تو وہ اسی طرح آتی ہے. ولا عذاب الآخرت اکبر، اور یہ تو معمولی بات ہے
آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں باغ تھا، باغ کو اللہ رب العزت نے برباد کر دیا، آفت آئی، باغ تباہ ہو گیا، لیکن جہاں تک تعلق ہے آخرت کے عذاب کا فرمایا وہ تو بہت بڑا ہے، وہ معمولی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ باغ گیا اور جان چھوٹی۔ یہاں صرف مالی حد تک نقصان ہوا ہے، وہاں اللہ کے عذاب جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ ہوتی۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں مشرکین مکہ کے بعض مزاعم، ان کے بعض خیالات یا ان کے بعض نظریات کا رد فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو دیکھتے کہ مسلمان غریب ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، دوسرے صحابہ ہیں۔ ان صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار تھے، وہ تو معروف ہے کہ عثمان غنی۔ ان کے علاوہ اکثر صحابہ غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں، دولت نہیں۔ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس باغات ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے، ہمیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اور تم سے اللہ راضی نہیں ہے، اسی لیے تمہیں دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اگر تم جو کہتے ہو کہ قیامت ہوگی، وہ تو ظاہر ہے کہ مانتے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہاں ترازو قائم ہوگا اور نیکیاں بدیاں سب تولی جائیں گی، اگر ایسا کچھ ہونے والا ہے تو اللہ ہمیں وہاں بھی تم سے بہتر دے گا۔ اب یہ وہ لوگوں کو باور کرواتے پھر رہے ہیں کہ تم لوگ چونکہ غریب ہو، مسکین ہو، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم پر اللہ ناراض ہے۔ جبکہ یہ بات آج بھی کچھ لوگوں کے دل میں موجود ہے۔ مشرکین مکہ کا وہ نظریہ آج ہی بعض لوگ اپنے دل میں لیے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھو دولت ہے، کافر ہیں۔ اگر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی صرف کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر معلوم کی جا سکتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی نسبت کافروں کے پاس دولت زیادہ ہے۔ کافروں کے ملک ترقی یافتہ ہیں، بلکہ کافروں کے ملک ترقی کر چکے ہیں اور مسلمانوں کے ملکوں کو پسماندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ترقی پذیر ہے، یعنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ان کے ملک ترقی یافتہ، ان کے پاس آئٹم، یہ تو خیر اب الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا ہے، پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی حکومت ہے یا ملک ہے، ان کے پاس آئٹم، ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس یہ، ان کے پاس وہ ساری چیزیں آج کافروں کے پاس ہیں۔ مسلمان ان میں سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، تو کیا کہیں کہ کافر اللہ کے زیادہ پیارے ہیں؟ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے اسی غلط فہمی میں آج بھی مبتلا ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دولت سے نوازا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، اولاد ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ نے ہمیں پکڑ لیا ہوتا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس نظریہ کی جب مشرکین مکہ نے پیش کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اللہ کے یہاں نعمتوں والی جنتیں صرف متقین کے لیے ہوں گی۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، یہاں دنیا میں تمہیں ہر طرح کی نعمت سے نواز رکھا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ تمہیں آخرت میں بھی یہ نعمتیں دی جائیں گی۔ آخرت میں صرف اہل تقوی پرہیزگاروں کو اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو، یہاں مسلمان مالی طور پر کمزور ہیں، افرادی طاقت کے طور پر کمزور ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں وہ نہیں، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہماری اس دنیا میں جو فرما برداری کرتے ہیں، ہماری باتیں مانتے ہیں، ہم ان کو بھی آخرت میں بھی جا کے پریشان کریں گے؟ دنیا میں ہم نے کافروں کو دولت دے کر آزمایا، اولاد دے کر آزمایا، ان کو پھل اور فصلیں دے کر آزمایا، ان کو اللہ رب العزت نے استدراج، قرآن کریم میں آگے آیات آنے والی ہیں اور پہلے گزر بھی چکی ہیں بعض جگہوں پر قرآن کریم میں، استدراج یہ ہے کہ اللہ بندے کو پکڑتا ہے آہستہ آہستہ۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن کریم کی آیت معروف ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے،
لیکن اگر یہاں آدمی غلطی کرے اور وہیں اللہ فوراً پکڑ لے، اللہ کے یہاں یہ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں گناہ گار موجود ہیں، نیکوکار موجود ہیں، اور کافر جو اللہ کی ذات کا ہی انکار کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اسے بھی کھلا چھوڑا ہوا۔ ان کو بھی اللہ دولت دیتا ہے، ان کو بھی اللہ اولاد دیتا ہے، ان کو بھی اللہ نے دنیاوی آسائشیں دے رکھی ہیں، اور ان آسائشوں میں دولت اور اولاد کے ساتھ اللہ ان کو آزماتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ اس ساری چیزیں اپنے پاس پانے کے باوجود اللہ کی ذات کا اقرار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے گا، اور پھر جب پکڑے گا تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ کر بھاگ نہیں پائے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بڑی آسانی سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، کوئی کورٹ سے بڑا خاص فیصلہ کسی کے بارے میں ہوا ہے اور اپنے وسائل اپنے ذرائع استعمال کر کے کورٹ کی جو سزائیں ہیں ان کو کوئی معاف کروا لیتا ہے، کوئی سزا معاف نہیں کرواتا لیکن اسے کوئی پکڑ نہیں پاتا۔ ایسے لوگ دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمایا کہ جسے میں پکڑوں گا اسے کوئی بھاگنے کی کوئی راہ فرار نہیں ملے گی، اسے پکڑا ہی جائے گا اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کریں گے؟ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ مجرموں والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے اللہ نے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اللہ کے پاس آخرت میں قیامت کے دن متقین کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہوں گی۔ ما لکم کیف تحکمون، مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو؟ عقل مند آدمی اگر تھوڑی سی عقل سے کام لے، دنیا داری معاملات بھی دیکھ لیں، دو ملازم ہوں، ایک اچھا امانت دار اور خدمت گزار ملازم ہے، کمپنی کا مخلص ہے، اس کی مالک کے یہاں کیا حیثیت ہوتی ہے، اور ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا جہاں داؤ چلے یہ اپنی کارروائی ڈالتا رہتا ہے، اس کا مالک کے یہاں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہاں فوری طور پر دو آدمیوں کا فرق پہچان لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو اس انسان کا خالق ہے، مالک ہے، جو پوری کائنات کی ہر چیز کو ہر وقت جانتا اور سمجھتا ہے، کیا وہ کافر اور مسلم، فرما بردار اور نافرمان، ان لوگوں کے مابین قیامت کے دن فرق نہیں کر سکے گا؟ اللہ نے فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم یہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں نوازے گا جو کہ ساری عمر میری نافرمانیاں کرتے رہے، ساری عمر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور قیامت کے دن بھی تمہیں نعمتیں ملیں گی؟ تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ کس طرح تم نے یہ سوچ لیا؟ ام لکم فیہ لما تخیرون، یا یہ کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس سے تم پڑھتے ہو کہ دنیا میں اگر تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں تو آخرت میں بھی اللہ تمہیں ہی نعمتیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کہتے تو ہو، اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہو کہ آخرت میں ہمیں بھی نعمتیں، آخرت میں ہمیں ہی ملیں گی، جس طرح دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ مالدار ہیں، ہم آخرت میں بھی مسلمانوں سے زیادہ مالدار ہوں گے، دنیا میں ہمارے پاس اولاد ہے، آخرت میں بھی اللہ نعمتیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے پڑھ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں آخرت میں بھی اللہ نعمتوں سے نوازے گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوتی رہیں گی۔ تم کوئی کتاب پڑھ رہے ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن بھی تمہاری من مانی جو تم چاہو گے تمہاری مرضی کے مطابق اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں، کوئی ہمارے عہد و پیمان ہے تمہارے ساتھ، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تم سے کسی کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم چاہے دنیا میں جیسے بھی رہے ہو ہم آخرت میں تمہیں ہی نعمتیں دیں گے، جیسا کہ یہودی بھی کہا کرتے تھے نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن کریم نے نقل کیا ان کا قول۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے جو بیٹے بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، ہمیں اللہ سزا کیوں دے گا؟
اگر ہمیں سزا ہوئی بھی تو معمولی سے وقت کے لیے ہوگی، جیسے کہ کسی اپنے پیارے کو معمولی سی سرزنش کی جاتی ہے۔ کفار مکہ، یہودی، عیسائی اور دوسرے اس غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ہم سے عہد و پیمان لے رکھا ہے، کوئی قسم لے رکھی ہے کہ ہم نے تم سے قسم کھا کے کہا ہو کہ دیکھو قیامت کے دن بھی ہم تمہیں ہی دیں گے، ان مسلمانوں سے بھی بڑھ کر تمہیں نوازیں گے؟ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی دستاویز، ایسا کوئی وثیقہ موجود ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تم اپنی طرف سے جو فیصلہ کرو گے وہی تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا ریکارڈ میں کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ ہو اور وہ کہے کہ نہیں ہمارے پاس تو اللہ کے لکھا ہوا وعدہ موجود ہے، اس وعدے کے مطابق ہمیں قیامت کے دن اللہ نوازے گا، اللہ نے فرمایا کہ دکھاؤ تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایسا وثیقہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو تم چاہو گے اللہ تمہیں قیامت کے دن بھی دے گا؟ یہ محض تمہاری اپنی زبان کی باتیں ہیں جو تم کہتے ہو کہ قیامت کے دن بھی ہمیں ہی اللہ نوازے گا جس طرح کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے نواز رکھا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، یہ خطاب ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سلہم، اے میرے نبی پوچھئے ان لوگوں سے کہ کون ہے جو ذمہ دار ہے اس بات کا، جس نے معاہدہ لے رکھا ہے، کون ہے جس کی ہم سے بات ہوئی اور ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ اس دنیا میں تو تمہیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، آخرت میں بھی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اصل مخاطب جو ہیں وہ کافر ہی ہیں، کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہمیں آخرت میں ملے گا تو بتاؤ کون ایسا آدمی ہے تم میں سے جس کے ساتھ ہم نے یہ عہد و پیمان کیا، جس کے ساتھ ہم نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے۔ زعیم کا لفظ جو ہے یہ لیڈر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ضامن، وکیل یا گواہ کے طور پر بھی، اور عربی میں معروف ہے زعیم کا معنی کسی قوم کا قائد، کسی ملک کا لیڈر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کون ہے وہ آدمی، بتاؤ جس سے ہم نے وعدہ کیا، جو تمہاری لیڈری کرنے والا ہے یا تمہارا قائد ہے یا ذمہ دار ہے، وہ کون ہے جس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ تمہیں ہی قیامت کے دن ہم نوازیں گے۔ ام لہم شرکاء، یا پھر ان کے کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شریک بنا رکھا تھا۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، تو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں، بتائیں انہوں نے جو ہمارے ساتھ شریک بنائے تھے، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو ان کو لے آئیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ کس کے ساتھ ہم نے اس طرح کا کوئی معاہدہ کر رکھا تھا کہ تمہیں ہم دیں گے۔ آگے آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے حالات میں سے ایک کیفیت ذکر فرمائی ہے، یوم یکشف عن ساق، وہ دن جس دن کے پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا۔ یوم یکشف عن ساق، وہ دن جس دن کے پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پنڈلی کو ننگا کرنا، اس لفظ کو قیامت کے دن پنڈلی ننگی کی جائے گی، یہ بات جو ہے وہ سیدھے سیدھے ہم کہیں کہ اس سے معنی کیا ہے، کس کی پنڈلی ہوگی، کون ہوگا، اس کو علماء تفسیر نے مختلف انداز سے سمجھانے کی کوششیں کی اور بعض لوگوں نے تعویل سے کام لیا، جیسا کہ اسماء اور صفات کے معاملہ میں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی، بڑے بڑے علماء سے ٹھوکر یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کو اپنی مرضی کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک قول ملتا ہے، اس میں ہے یوم یکشف عن ساق کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن بڑی سختیاں، قیامت کے دن جو بڑی ہولناکیاں ہوں گی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس دن لوگ سختیوں میں ہوں گے، ایک سخت وقت آن پڑے گا۔ اور انہی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ان کے ایک اور ساتھی سے ایک قول یہ منقول ہے کہ یوم یکشف عن ساق کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کہ سارے بھید کھول دیے جائیں گے، تمام باتوں کا انکشاف ہو جائے گا۔ یہ دونوں قول تفسیر کی کتابوں میں بڑے معروف ہیں۔
اور بعض اہل علم نے صرف انہی پر اکتفا کیا ہے کہ بس یہی ہے، جبکہ اگر آپ صحیح بخاری دیکھیں، صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ منقول ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر باب یوم یکشف عن ساق، بالکل انہی لفظوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے۔ اس باب میں حدیث نمبر 4919 4919 حدیث نمبر ذہن میں رکھیں، چونکہ تفسیر کی کتابوں میں اس سلسلہ میں بہت ساری گڑبڑ کی گئی ہے۔ اسماء و صفات کا مسئلہ جیسا میں نے عرض کیا کہ علماء میں یہ مختلف ہی رہا ہے، لوگ اللہ کے ہاتھ کا ذکر آئے تو اس سے مراد مدد لیں گے، اللہ کے قدم کا ذکر ملتا ہے اس کا کوئی اور معنی لیتے ہیں، اور اللہ کے وجہ کا معنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث و ارشادات میں اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں، مسلمانوں کا کام، اہل سنت کا کام یہ ہے کہ ان میں مین میخ نہ نکالیں، بال کی کھال نہ اتاریں۔ اللہ نے فرمایا ہے میرا ہاتھ ہے الحمدللہ، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے میرا پاؤں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا وجہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ الرحمن آخری الفاظ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے اپنے چہرے کا رخ انور کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کی تعویل کرنا، ہاتھ سے مراد یہ ہے، پاؤں سے مراد یہ ہے، سمع سے مراد یہ ہے، بصر سے مراد یہ ہے، مسلمانوں کا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے آمنا وصدقنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتا دیا آمنا وصدقنا، ہم اس کو پھیر کر، اس کا کان مروڑ کر اس کو ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، اہل سنت جو صحیح عقیدہ کے مالک لوگ ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہاتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اب اس کی تعویل کرنا کہ اللہ کی مدد مراد ہے، اللہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم بار بار مطالبہ کرے گی، اے اللہ اور ڈال، اے اللہ مجھ میں اور ڈال، حل من مزید، اور بالآخر اللہ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا اور کہے گی کہ بس بس بس۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ جہنم میں اپنا قدم رکھے گا، قدم ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کا لفظ بتایا ہے۔ اب کہا جائے کہ اس سے مراد یہ ہے وہ ہے، قدم اللہ کا ثابت ہے صحیح حدیث میں، لیکن قدم کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ معاملہ یہاں آ کے بالکل صاف کر دیا، علماء اہل سنت نے کہا کہ قدم، اللہ کا استوا، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا وجہ، یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک اثر میں ارشاد فرمایا، کہا الاستواء معلوم، استوا جو فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، وہ کہتے ہیں الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے، اللہ عرش پر کس طرح مستوی ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کیا ہے، اللہ کس طرح مستوی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، میں کہوں کہ اللہ کا عرش نعوذ باللہ اس ٹیبل کی طرح ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کوئی کہے کہ جس طرح آدمی کرسی لگا کے سامنے ٹیبل رکھ کے بیٹھتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ مجہول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ قرآن کریم میں نہیں آئی۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کیفیت، اللہ کے استوا کی کیفیت کیا ہے، اللہ کس طرح عرش پر موجود ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے، یہ سوال کرنا ناجائز ہے۔ وہی معاملہ یہاں بھی آپ لے آئیں، اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، وہ دن جب کہ پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا۔
اب اس کی تعویل کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن سارے بھید جو ہیں وہ کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کی سختیاں ہولناکیاں مراد ہیں. صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا جو مفہوم بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ اپنی پنڈلی ننگی کرے گا. جیسے ہی اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا، پنڈلی کو ننگا کرے گا، جتنے اہل ایمان ہیں وہ سجدہ میں گر جائیں گے. اللہ رب العزت کی پنڈلی ننگا کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ، اہل ایمان فوراً سجدے میں گر جائیں گے. اور جتنے دنیا میں ریاکار اور منافق رہے ہیں سجدے کرتے رہے ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے نفاق کے طور پر، یا جو کافر ہیں وہ اس وقت سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اب جب حدیث موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر کے معنی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا قدم، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا وجہ یا چہرہ، جو چیزیں وہاں موجود ہیں، اللہ کا استوا، اللہ کا مستوی ہونا، اسی طرح اللہ کے پنڈلی سے کپڑا اٹھانے کو صرف اتنا ہی کر دے. یوم یکشف عن ساق، پنڈلی سے کپڑے کا لفظ اٹھانا میں سمجھتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے. جس دن کے پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا، یوم یکشف، کپڑا پہنا ہوا ہو، مثال کے طور پر یہ کپڑا، یہ جب میں ایسے اٹھا دوں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بازو کو ننگا کیا. یوم یکشف عن ساق، جس دن کے پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا، پنڈلی کھولی جائے گی. کپڑے کو اٹھا لیا جائے تو کھل گئی نا. اللہ رب العزت نے محشر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کی روح سے ایک کیفیت بتائی ہے کہ محشر کے میدان میں ایک کام یہ بھی ہوگا. اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اور اہل ایمان یہ کیفیت دیکھتے ہی فوراً سجدہ میں گر جائیں گے. منافق سجدہ کرنا چاہے گا. دنیا میں ظاہر ہے کہ اندر سے دل سے نہ صحیح، دیکھا دیکھی مسجد میں جا رہے ہیں. اگر کچھ دنوں کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ حاجی تو ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا، داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن یہ مسجد میں نہیں آتا. لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے مسجدوں میں جا رہے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں رکھتے کہ نماز اللہ کا فرض ہے، مجھے یہ فرض ادا کرنا چاہیے. منافق آدمی ظاہر ہے کہ وہ تو اسلام کو ہی دل سے نہیں مانتا. قیامت کے دن ریاکاری کی نمازیں پڑھنے والے بھی، اور قیامت کے دن منافق بھی، اور جو کافر ہیں، جس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ پنڈلی کھلے گی، اس وقت سارے اہل ایمان سجدہ کریں گے. یہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی اس حدیث میں 4919 نمبر ذہن میں رکھ لیں، جتنے بھی منافق ہیں یا کافر ہیں یہ سجدہ کرنا چاہیں گے. اللہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو اس طرح جوڑ دے گا کہ وہاں جھکنے کی ان میں توفیق ہی نہیں رہے گی. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کمر تختہ ہو گئی. اب کمر تختہ کب ہوتی ہے؟ جب اس میں جھکنے کا، اس میں بینڈ نہ ہو سکے، جھکاؤ نہ پیدا ہو سکے. اللہ رب العزت نے شاہما یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس وقت جب پنڈلی کھل جائے گی انہیں کہا جائے گا کہ سجدہ کرو. اہل ایمان سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. دنیا میں سجدے کرتے رہے دکھلاوے کے لیے، دنیا میں اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے، اسلام میں صحیح معنوں میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ساری ریاکاری کی شکلیں جو ہیں وہ دنیا میں قائم رہیں. آج یہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم، اس دن ان کی آنکھیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. دنیا میں متکبر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گردن اکڑی ہوئی ہے، بالکل پورے اکڑے ہوئے انداز سے. اکڑنا تو ویسے ہی معروف ہے نا تکبر کے ساتھ. جتنے متکبر دنیا میں اکڑ کے چل رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی اکڑ توڑ دے گا. قیامت کے دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، اور ذلت و خواری ان پر چھا رہی ہوگی.
جو دنیا میں کسی کو پلے ہی باندھنے کو تیار نہیں ہے، مسلمانوں کو، غریب لوگوں کو، غریب لوگ کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ متکبر آدمی، اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ رکھے، تکبر انسان کو بہت ساری برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ متکبر آدمی کو غریب آدمی نے باقاعدہ اچھے طریقے سے السلام علیکم کہا، وہ سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ اور بڑی مہربانی ہوتی ہے بعض متکبروں کی کہ وہ صرف تھوڑا سا سر ہلا دیں، کسی نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام کہنے کو آواز کے ساتھ اس کو جواب دینے کو تیار نہیں۔ بڑی اس کی مہربانی کہ اس نے تھوڑا سا سر ہلا دیا کہ چلو اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ جب کہ قیامت کا دن ہوگا، آج جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، قیامت کے دن ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، نکاحیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ذلت و خواری ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت و خواری ان پر چھا رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب وہ صحیح سالم تھے تو انہیں سجدے کی طرف دعوت دی جاتی تھی، انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کی جاتی تھی، لیکن اس وقت یہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے تو صرف کبھی کبھار ریاکاری کے لیے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فذرنی، اے میرے نبی چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے، میرے کلام کو، میرے احکام کو، میرے دین کو جو جھٹلاتا ہے اسے اور مجھے چھوڑ دو، تم پریشان نہ ہو، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان سے میں سمجھ لوں گا، ان کو میں نبڑ لوں گا۔ فرمایا فذرنی، اے نبی مجھے چھوڑ دو، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو اس حدیث کو، اس کلام کو، اس بات کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، اسے اور مجھے چھوڑ دو، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم ان کو کس طرح پکڑ رہے ہیں اور کب ان کو دبوچ لیں گے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دولت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی نعمتیں اور ہر طرح کی آسائشیں دیے چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احکام اپنے نبی کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے احکام دے رکھے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، اولاد ہے، خوشیاں ہیں، دولت ہے، آسائشیں ہیں، لیکن جہاں جہاں اللہ کے احکام کی باری آئے تو وہاں اگنور کرتا جائے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتا جائے۔ یہ ہے استدراج، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ اس سے اپنی نعمتیں کم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اگر ہماری طرح کی کوئی پوزیشن ہوتی تو ہم جس سے گرم ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہم فوراً ہی کوئی ایسا رنگ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو یہ کر دو، اس کی تنخواہ کم کر دو۔ ہمارے لیے تو یہی ہے نا، اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرنے والے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، نعمتیں استعمال کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود اللہ انہیں نعمتیں دیے جاتا۔ یہ ہے استدراج، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کسی کو قابو میں لانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی مجھے اور اس بات کو جھٹلانے والوں کو، اس کلام الہی کو جھٹلانے والوں کو، مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے، اور اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، یہ گناہ کریں گے اس کے بعد بھی نعمتیں دوں گا، پھر گناہ کریں گے پھر بھی نعمتیں دوں گا، میں انہیں مہلت ڈھیل دیے چلا جاؤں گا۔ ان کیدی متین، بے شک میری قید، میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے۔ قرآن کریم میں بعض جگہوں پہ کئی مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ مکر کرتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں، یہ مکر کرتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں، اور فرمایا کہ بہترین تدبیر کرنے والا میں ہوں۔ یعنی یہ اپنے مکر اور اپنی چالیں چلتے ہیں، اور
ان کے چالیں چلنے کے نتیجہ میں اپنے آپ کو یہ ایسے مقام پہ لے آتے ہیں کہ میں اگر کسی تدبیر کے ذریعے ان کو پکڑنا چاہوں تو میرا پکڑنا برحق ہوتا ہے۔ مکر لفظ بظاہر اچھا نہیں ہے نا، مکر کرنا، تدبیر کرنا، چال چلنا، لیکن یہ اچھا تب نہیں ہے جب کسی کے خلاف بلا وجہ مکر کیا جائے، بلا وجہ چال چل کے کسی کو پریشان کیا جائے۔ جب ایک آدمی گناہوں میں اس طرح لت پت ہو جائے اور اللہ اسے طریقے کے ساتھ پکڑنا چاہے تو کیا یہ آدمی مستحق نہیں ہے اس بات کا؟ لہٰذا جب اللہ کسی کے ساتھ اپنی تدبیر کرتا ہے تو وہ بندہ پہلے اس مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ اللہ نے وہی بات یہاں ارشاد فرمائی، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرا پکڑنا، میرا تدبیر کرنا یہ بہت ہی مضبوط ہے، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا آپ اے میرے نبی ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں اور یہ اس اجرت یا ہرجانے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مشرک سے، کسی غیر مسلم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ دیکھو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں راہ راست کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، تم مجھے کچھ دیا کرو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا نبی تو اپنی تجارت، اپنا کاروبار حیات، ساری چیزیں ٹپ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کو شام لے کر گئے، مختلف علاقوں میں لے کر گئے، تجارت کی، بے شمار نفع کمایا۔ اللہ رب العزت نے جب نبی بنایا تو اس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت کی پرواہ نہیں کی، اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جس وقت وحی کا نزول ہو گیا، اللہ رب العزت نے دعوت کو عام کرنے کے لیے اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں، خدیجہ اب سونے کے دن گزر گئے، اب سونے کے دن گزر گئے، اب اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اب اٹھو لوگوں کو ڈراؤ، اٹھو لوگوں کو دعوت دو، اب چادر لیٹ کر سونے کے، لمبی نیندیں کرنے کے اب وقت وہ گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی نہ تم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے، تم سے نہ تنخواہ مانگتا ہے، بلکہ اچھے طریقے سے اللہ رب العزت نے اس وقت کے جو پیر ٹائپ لوگ تھے، اس وقت بھی لوگ ایسے تھے جو دین کا نام لے کے کماتے تھے، یہودیوں کے احبار تھے یا مشرکین کے لیڈر تھے اپنے، وہ اپنے مذہبی روپ میں آ کر لوگوں کی دولتیں کھاتے تھے، اور وہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مقام کو، اپنے منصب کو استعمال کرتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں، دنیا بھر سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا مقام یہ بیان فرما دیا، فرمایا ام تسألہم اجرا، اے میرے نبی کیا تو ان سے کوئی مطالبہ کرتا ہے، اجرت مانگتا ہے، اپنی دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ طلب کرتا ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ نے انکار فرمایا کہ مشرکو، ظالموں، میرا نبی فری میں خدمت کر رہا ہے، میرا نبی تمہیں جنت جانے کا راستہ بغیر مقابلہ، بغیر معاوضہ کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کوئی اجرت طلب کیے تمہیں جنت کی راہ بتا رہا ہے، اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ شکر گزار ہو کر میرے نبی کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کر لو، اس کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ تم میرے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، الٹے طرح طرح کی باتیں اور الزامات لگاتے ہو۔ فرمایا کہ اے میرے نبی کیا تو ان سے کوئی اجر طلب کرتا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اس اجر یا اس معاوضہ یا تاوان، اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کیا، اور قیامت تک اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کرام بھی موجود رہیں گے جو دین کی خدمت بلا معاوضہ کیے چلے جاتے ہیں، اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے فرمانبردار لوگوں سے کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین کو بیچ کر کھانا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ بتا دیا
تو آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ آج تو ہمارے یہاں اس طرح کا سلسلہ ہی بن چکا ہے نا. ہمارے خاص طور پر پنجاب کے، پاکستان کا علاقہ جو پنجاب ہے، اس علاقے میں پیروں کا کاروبار اتنا عام ہے، میرا خیال ہے سارے علاقوں میں ہی ہے، لیکن پنجاب میں خاص طور پر عام ہے. اور ہمارے پیروں کی زبان میں سے ایک جملہ جو عموماً نقل کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آؤ گے تو کیا لاؤ گے، اور ہم آئیں گے تو کیا دو گے. دونوں طرف ایک ہی بات ہے. اگر تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، اگر ہم تمہارے یہاں آ گئے تو کیا دو گے. یہ آج کے پیر ہیں. اللہ نے جس کو ہمارے پوری امت اسلامیہ کا پیر، رہبر، رہنما بنایا، فرمایا کہ میرا نبی تو تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، پھر بھی تم اس کی بات نہیں سنتے، بات نہیں مانتے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح رد فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر. تم نے دعوت دی اور لوگوں کو پیغام پہنچا دیا، ان لوگوں نے اسے قبول کیا، کسی نے نہیں کیا، زیادہ تر نے قبول نہیں کیا بلکہ الٹی سلٹی باتیں کی. تو فرمایا کہ اپنے رب کا صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، بے صبری نہ دکھاؤ، صبر کریں. یہ اذیتیں دیتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے فعل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے تمہیں اذیت پہنچاتے ہیں. اے میرے نبی آپ صبر کریں اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کریں. مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام. اذ نادا وہو مکذوم، جب کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی جب کہ وہ خود بڑے غم کی حالت میں تھی. اللہ رب العزت فرمایا کہ اے میرے نبی یونس علیہ السلام کی طرح نہ کرنا، صبر کے ساتھ رہو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور صبر کے ساتھ. بے صبری کا دامن ہاتھ سے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، بے صبری نہیں آنی چاہیے. اور ساتھ ہی اشارہ دے دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو. حضرت یونس علیہ السلام نے کیسے کیا، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا کیا. انبیاء تو بے صبر نہیں ہوتے، لیکن جو اشارہ اللہ نے دیا اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ کیا ہے اس کی انشاءاللہ تفصیل اگلے بدھ کو رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے ٹھیک ہے. آج کوئی سوال وغیرہ نہیں، اگر کسی نے کرنا ہے تو فابیہ زبانی کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ یہاں پیپر وغیرہ ہوتے ہیں. دعوت کا کام نہ کرنے والا، دعوت کا کام کرنا چاہیے. امت اسلامیہ کا ہر فرد داعی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بپا کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. وتؤمنون باللہ. دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے. اور نہی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ دعوت ہی تو ہے. نیکی جو آپ جانتے ہیں اس کا حکم دیں، برائی جو آپ سے ہیں اس سے آپ روکیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی کا حکم نہ دو، برائی سے لوگوں کو نہ روکو، تو اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے گا. تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. لہٰذا ہر آدمی کو اپنی حد تک بلغوا عنی ولو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایک آیت بھی پہنچی ہے تو اسے میری طرف سے وہ آگے پہنچانی ہے. دعوت کا کام ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کرے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جمعہ ہی پڑھائے.
ہر آدمی کسی جگہ ہفتہ وار درس ہی دے، ہر آدمی کسی کانفرنس میں جلسہ میں جا کے تقریر ہی کرے، جس کو ایک آدمی تک پہنچانے کی توفیق ہے ایک تک پہنچائے، جو 10 تک پہنچا سکتا ہے 10 تک پہنچائے، جو لاکھوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے اخلاق و پیار اور کردار سے جس طرح بھی ہو سکے دعوت کا کام جو ہے وہ آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ مسجد میں آتے ہیں تو سلام پھیرنے سے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری جماعت بنانے کے لیے، اور سلام پھیرتے ہیں تو دوسری جماعت شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت آپ مسجد میں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام کو جس حالت میں پائیں آپ اسی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صحیح عمل یہ ہے، امام قاعدے میں بیٹھا ہے آپ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ گھر سے نکلے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جماعت پانے کی نیت سے صحیح اپنے ارادے سے نکلا، کسی رکاوٹ کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پایا، اللہ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک آدمی آیا، مسجد میں آیا، اس کی نیت یہی تھی کہ میں جماعت سے ملوں گا، اور راستے میں کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، جماعت نکل رہی ہے، قاعدے میں آ کے پہنچ گیا، اسے چاہیے کہ قاعدے میں شریک ہو جائے امام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے خاص طور پر عرب لوگ جو ہیں، عربوں میں یہ عام ہے، ہمارے لوگوں میں بھی شاید اب دیکھا دیکھی ہم بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ عرب لوگ فرض سلام پڑھے اٹھ کے نکل گئے، اور ہمارے لوگ بھی اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید یہ سنت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ ہمیں کیا کسی سے، وہ گھر میں پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے ہوں گے، ہمیں معلوم ہے کہ 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں یا کم از کم 10 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 2 یا 4، اسی وجہ سے 10 یا 12۔ ظہر سے پہلے 2 صحیح حدیث میں ثابت ہے، ظہر سے پہلے 4 صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 یا 10 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ عرب پڑھیں یا نہ پڑھیں، امام پڑھے یا نہ پڑھے، مجھے اپنے عمل سے غرض ہے۔ انہوں نے سلام پھیری اٹھ کے چلے گئے، ہمارا بھائی بھی جا کے دکان کھولتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے سنتے پڑھنے کی؟ تو ہمیں ان کی عربوں کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگوں میں بھی یہ عادتیں جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں، حالانکہ آپ شاید یہ بات نہ سمجھتے ہوں یا جانتے ہوں، عرب لوگ عموماً سنتیں گھر میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو گھر میں سنتیں پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی نا کوئی بھی، عربوں کے یہاں انہوں نے اپنے گھر میں سنتیں پڑھنے کے لیے جگہیں رکھی ہوتی ہیں، اور رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرائض کے علاوہ جتنی نفلی نماز ہے وہ گھر میں پڑھا کرو، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ گھروں کو مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، گھر کا حصہ بھی نماز میں سے رکھا کرو، قرآن پڑھا کرو، سنتیں پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ تو اگر کوئی آدمی قاعدہ میں پہنچتا ہے اسے قاعدہ میں شامل، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب بیٹھتے بیٹھتے یہ اسلام پھیر دیں گے، پیچھے کافی سارے لوگ موجود ہیں، آ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس کو تو گنجائش ملتی ہے، لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے کہ ابھی امام قاعدے بیٹھا ہے یا آخری سجدہ سے اٹھ کے بیٹھ رہا ہے، تو آپ کے سامنے پورا قاعدہ ہے، اتحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعائیں مانگے گا، سلام پھیرے گا، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو جماعت کا ثواب ہوگا۔ اور یہ عادت جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اب اپنی جماعت، اور اس میں پتہ نہیں 4 رکعتیں پوری کرنے کا اپنے، ایک آدمی کو تو یہ شوق ہے کہ میں امام بنوں گا، جماعت کراؤں گا، دوسرے لوگ کیوں اس کے ساتھ رک جاتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ اپنا کام کریں، وہ اپنا شوق پورا کرتا ہے تو ایک آدھ آدمی کے ساتھ پورا کرتا رہے۔ ایک آدمی طلاق دے دیا ہے عورت کو، عورت نے طلاق لیا ہے، کیا پھر سے وہ شادی نکاح کر سکتے ہیں؟ آدمی نے طلاق دے دی ہے، عورت نے خلا لیا ہے، آپ نے 2 کام اکٹھے کر دیے ہیں۔ ایک رکھیں کہ عورت نے خلا لیا ہے یا آدمی نے طلاق دی ہے؟ عورت نے خلا لیا، عورت نے خلا، یہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے، کام بظاہر ایک ہے لیکن حکم الگ الگ ہے۔ اگر آدمی طلاق دے تو وہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، پھر طلاق کبھی دے پھر 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق جب دے دے گا تو پھر کھاتا ختم ہو جائے گا۔ اگر عورت خلا لے، آدمی رجوع نہیں کر سکتا جب تک اس کی مرضی سے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا۔
لیکن دوبارہ اگر عورت رضامند ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ، اس کا ولی امر راضی ہو جاتا ہے، تو ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ خلا لینے والی عورت کا نکاح اسی مرد سے دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن نئے سرے سے حق مہر، نئے سرے سے ولی کی حاضری، سرپرست کی حاضری، اور نئے سرے سے نکاح سارا کچھ ہوگا۔ رجوع کا حق جو ہے وہ خلا والے کو نہیں رہتا۔ عورت نے خلا لیا، اگر اسے بھی رجوع کا حق ہوتا تو عورت نے بیچاری نے بھاگ دوڑ کر کے محکمہ، قاضی، پولیس، ساری جگہوں سے محنت کر کے ڈگری حاصل کر لی، اور وہ اگلے دن کہتا ہے کہ میں رجوع کر رہا ہوں، تو عورت کی تو ساری محنت بیکار گئی نا۔ اب جب تک عورت رضامند نہیں ہوگی، اس کے ماں باپ رضامند نہیں ہوں گے، نئے سرے سے نکاح نہیں ہوگا، یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ فرق ہے خلا میں اور نکاح میں، طلاق میں۔ جبکہ طلاق اور خلا رزلٹ کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ عورت طلب کر لے تو خلا، اور مرد دے دے تو طلاق۔ اور خلا عورت طلب کرتی ہے تو اس وقت اسے یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس شرط پر خلا کیا، حق مہر واپس دے دے یا کوئی اور تاوان ڈال دے، اس کے مقابلے میں اس کو خلا دے رہا ہوں۔ یہ الفاظ شوہر کہتا ہے۔ اب شوہر کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ رجوع کرے۔ اب عورت کی مرضی اور اس کے ماں باپ کی مرضی، وہ دوبارہ اس کو اس کے نکاح میں دینا چاہیں تو دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، رجوع والا کھاتا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عدت ہے جب خلا لے؟ خلا کی اگر خلا اس وقت ہو جائے جس کے وقت کہ ابھی ان کے میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تو کوئی عدت نہیں ہے، اور اگر خلا ہوتا ہے، میاں بیوی چل رہے ہیں، اچانک لڑائی جھگڑا ہوا اور خلا ہو گیا تو اس وقت عدت جو ہے وہ گزارنی ہوگی۔ اسے وطر کے بارے میں اگر وطر رات کو حصہ ہوگی تو اس وقت کا مطلب کہ 11 کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ وطر مس نہیں بلکہ تہجد مس ہو گئی، یعنی صرف یہ نہیں کہ باقی ساری پڑی گئی اور صرف وطر رہ گیا، تہجد مس ہو گئی تو آپ 11 کی بجائے دن کو 12 رکھتے پڑتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، اور اسی پہ عمل ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سنت یہ ہے۔ اور اگر کوئی صرف وطر ہی پڑھ لیتا ہے، صرف وطر ہی پڑھ لیتا ہے تو وطر ایک ایسی نماز ہے جیسے فجر کی سنتیں ہیں اور وطر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے۔ تو اگر کوئی صرف وطر ہی پڑھ لیتا ہے دن کو، تہجد کا عادی نہیں ہے، کسی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھی اور وطر رہ گیا، سنتیں بھی رہ گئی، وہ سنتیں مؤکدہ جو ہیں ان کو تو صبح نہ پڑھے، لیکن وطر جو ہیں وہ 3 رکعتیں پڑھتا ہے، 1 پڑھتا ہے، جیسے وہ پڑھتا ہے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ تہجد گزار کے لیے 12 رکعتیں، اسے 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس کی 12 رکعتیں سنت کے مطابق تہجد ہو جائیں گی۔ اب اگر کوئی تہجد میں کبھی 3، کبھی 5، کبھی 7، کبھی 11 ایسا پڑھتا ہے، جتنی رکعتوں کا عموماً وہ عادی ہے، اگر 7، 9، 5 اتنی پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس کی قضا ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی شکل میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیا ہے، تو اب اگر 5 پڑھتا ہے عموماً تو وہ 12 رکعتیں پڑھ لے، سنت پہ عمل کر لے۔ جو پڑھتا رہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی قضا کر لے، اور جو تہجد نہیں پڑھتا وہ وطر پڑھ لے، اس کے لیے وہی کافی ہے۔ وطر پڑھنے کے بعد اگر کوئی اٹھ کے پڑھنا چاہے تو کیسا پڑھے؟ کس کے بعد؟ وطر پڑھ لینے کے بعد ہاں، سو جائے، اگر اٹھ جائے تو وہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا رہے، اس کے لیے کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو کبھی کبھار ایسا ہو جائے، اور جو ہمارے یہاں مروج ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد 2 نفل اور وہ بھی بیٹھ کر اور وہ بھی عشاء کے بعد پڑھنے ضروری سمجھتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن، رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ اب رات کی آخری نماز وطر کی کیسے ہوگی جب وطر پڑھ کے 2 نفل بیٹھ کے پڑھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بیٹھ کر وطر کے بعد پڑھی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کب پڑھی ہیں؟ تہجد طویل قیام کرنے کے بعد، وطر پڑھنے کے بعد، سحری کے وقت فجر سے پہلے 2 رکعتیں بیٹھ کر آپ نے پڑھی ہیں جب کہ آپ تھک چکے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان بھائی ہٹا کٹا، جوان، موٹا تازہ، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی اور وطر پڑھے اور بیٹھ کے 2 نفل پڑھ رہا ہے، یہ عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ سفر میں سنت مؤکدہ کے بارے میں، سفر میں سنت مؤکدہ صرف فجر کی
صرف فجر کی 2 سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، باقی کسی نماز کی سنتیں جب آپ قصر کریں گے تو پھر کسی کی سنتیں ساتھ نہیں۔ وطر اور فجر کی رکھتیں یہ آپ سفر میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، باقی جو ظہر کی پہلی 4 یا 2، ظہر کی بعد والی، مغرب کی بعد والی، عشاء کی بعد والی، وہ سنتیں سفر میں نہیں۔ امام کو حالت رکوع میں اگر ہم نے پایا تو وہ رکعت کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ کافی لمبا ہے۔ بہر صورت یہ کہ اس سلسلہ میں 2 اقوال موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی وہ رکعت ہو گئی، اگر وہ امام کو اس حالت میں پا لے کہ امام رکوع گیا، اس نے آ کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کی تکبیر کہی اور رکوع میں آرام سے امام کو پا لیا، ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ اس آدمی نے جب امام کو رکوع میں پایا اور آ کے رکوع میں رکوع کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس آدمی کا قیام چھوٹ گیا۔ پہلی بات یہ کہ اس کا قیام نہیں ہوا، دوسری چیز یہ کہ اس سے سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، نہ پڑھ سکا نہ سن سکا، جہری نماز ہوتی تو سن لیتا، نہ پڑھی نہ سنی، اور نہ ظہر کی نماز ہے کہ سن بھی نہیں سکتا، پڑھتا بھی نہیں تھا، کم از کم اتنا عرصہ کھڑے رہتا، یعنی بقدر سورہ فاتحہ کے قیام بھی نہیں ہوا، قیام بھی چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی۔ اور بڑے بڑے علماء کرام محدثین اعظام جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے، وہ رکعت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔